السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد بنگلور۔ بہت سارے حضرات اس کشمکش میں ہیں کہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور ہمیں نماز تراویح وغیرہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو حضرات، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ جو ہے نماز با جماعت کے لیے یا تراویح پڑھنے کے لیے مسجدوں کا رخ نہیں کر سکتے۔ بالکل مختصر مؤذن امام ان کے ساتھ ایک دو آدمی کے لیے اجازت ہے کہ 3-4 لوگ مل کر مسجد میں نمازیں اور تراویح وغیرہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ لہٰذا قطعی طور پر آپ یہ خیال اپنے ذہن و دماغ میں نہ لائیں کہ ہم رمضان شریف میں مسجد میں جائیں گے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا تراویح کی نماز ہم مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے۔ نہ کوئی اس طرح کا خیال لائیں، نہ ہی مسجد کے پاس جا کر مؤذنین یا ائمہ حضرات یا منتظمین کو پریشان کریں کہ گیٹ کھولیے، ہمیں اندر آنے دیجئے، جماعت سے نماز پڑھیے۔ شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں اگر با جماعت نماز ہو سکے گھر کے افراد کے ساتھ تو ہم با جماعت نماز پڑھ لیں، اگر کوئی جماعت کرانے والا ہو، اور اگر کوئی اس لائق نہ ہو تو تنہائی پڑھیں۔ بالکل اسی طرح سے تراویح کی نماز ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی مرد و عورت کے لیے ضروری ہے تراویح پڑھنا۔ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر چند لوگ مل کر تراویح کی جماعت کر لیتے ہیں تو باقی لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے جماعت سے، لیکن تراویح کی نماز انہیں پڑھنی ہے۔ جماعت سے بری ہو گئے مگر تراویح کی نماز فردن یعنی اکیلے طور پر اکیلے ان کو پڑھنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں تراویح کی نماز اکیلے پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی اس گھر کا فرد پڑھا لکھا ہو، مسائل امامت جانتا ہو، صحیح القراءت ہو تو وہ امامت کرے اور گھر کے افراد گھر کے اندر جماعت بنا کر پڑھیں۔ لیکن قطعی طور پر باہر سے کسی کو بھی آپ اس میں شریک نہ کریں، نہ آپ اپنے گھر سے دوسروں کے گھروں میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ اور اگر گھر میں جماعت بنانا ممکن نہ ہو تو آپ تنہا نماز پڑھ لیں، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم گھر میں تراویح پڑھیں گے اگر الگ الگ تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے بھی آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کو صرف 10 صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے لے کر والناس تک 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے آپ، پھر کھڑے ہوں گے۔ تو پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے۔ سلام پھیر دیں، پھر آپ کھڑے ہوں، 4 رکعتیں آپ کی ہو گئیں۔ اب 5ویں رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد والی رکعت میں آپ اذا جاء نصر اللہ کا سورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کی یہ 7ویں رکعت ہے، اس میں آپ تبت یدا پڑھیں، اور اس کے بعد والی یعنی 8ویں رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ 8 رکعتیں ہو گئیں، 9ویں سلام پھیر دیں۔ اب 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوں، پہلی میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح سے 10 رکعتیں ہو گئیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہر 4 رکعت کے بعد آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ اگر نہیں بیٹھے تو بھی چلے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے
ہر 4 رکعت کے بعد آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے ان 4 رکعتوں کے درمیان میں جو آپ بیٹھتے ہیں، چاہیں آپ اس میں تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ 10 رکعت ہو جانے کے بعد آپ پھر 10 رکعت کو اسی ترتیب سے جو میں نے بتائی ہے پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، 2 ہی صورتیں یاد ہیں، کوئی بھی صورتیں ہوں، چاہے علم ترا ہو، لیلاف قریشن ہو، یا انا اعطیناہ ہو، قل هو اللہ احد ہو، یا قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو، اگر 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں انہی صورتوں کو پلٹا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن کو الٹا پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا آپ قرآن شریف کو الٹا نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر پہلے علم ترا کا سورہ ہے، اس کے بعد لیلاف قریشین ہے۔ اگر آپ کو یہ دونوں صورتیں یاد ہیں تو پہلے آپ علم ترا ہی پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ لیلاف قریشین پڑھیں گے۔ ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آپ لیلاف قریشین پڑھ دیں اور اس کے بعد والی رکعت میں آپ علم ترا سے پڑھیں۔ اگر کسی نے بھول کر یا جان بوجھ کر ایسا کیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ جو ہے یہ ترتیب سے پڑھنا یہ جو ہے وہ فرائض و شرائط نماز میں سے نہیں ہے، البتہ یہ فرائض قرأت میں سے ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھا جائے، الٹا نہ پڑھا جائے۔ ایک مثال اور سن لیجئے، اگر آپ کو انا اعطینا اور قل هو اللہ کا سورہ یاد ہے تو پہلی رکعت میں آپ انا اعطینا کل کوثر پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھ دیں، اس کے بعد آپ انا اعطینا پڑھیں۔ اور ایک مثال سمجھیے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ کو یاد ہے، تو ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیں۔ جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر بھول کر ایسا ہو گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، برائے کرم آپ حضرات مسجدوں کا رخ نہ کریں، گھروں میں آپ نماز پنجگانہ کا اگر جماعت سے ہو سکے گھر کے افراد کے ساتھ تو جماعت کر لیں، ورنہ تنہا آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے تراویح کی نماز بھی آپ گھروں میں ادا کریں۔ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، آپ جو ہے روزے رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے غریبوں، محتاجوں، فقیروں، بھائیوں کی مدد کریں، جو بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگ خود آپ کے رشتہ داروں میں اگر ہیں انہیں دیکھ کر کے اور ان کی تحقیق کر کے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب اور حاجت مند ہیں، پہلے آپ ان کی مدد کیجئے، اس کے بعد آپ پڑوسیوں کی اور دوسروں کی مدد کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میرا یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔